لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے. اس مہینے میں وہ مبارک دن بھی آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مسلمان اس دن کو مناتے ہیں، مگر ایک بات بڑی توجہ طلب ہے کہ عاشورہ کا دن جہاں امام حسین، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کاروان پر جو کرب و بلا کا معاملہ ہوا میدان کربلا میں، اس کی یاد منانے، اہل بیت کی یاد منانے کے لیے عاشورے کا دن منایا جاتا ہے. مگر کیا عاشورے کے دن کچھ اور بھی اسلامی واقعات ہوئے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہماری توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے روز حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی. یعنی یہ عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی. اسی دن انہیں پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشورہ کے دن ہوئی. اسی دن یعنی عاشورے کا ہی دن تھا جب انہیں جنت میں داخل کیا گیا. اسی دن عاشورہ کے ہی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا کیے گئے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو بھی اسی دن پیدا کیا گیا. اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی. عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم کے سمیت غرق ہوا. غور کیجئے عاشورے کا دن کتنا مبارک ہے کہ اسی ہی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا. عاشورے کا ہی دن تھا جب حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا والی صلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا. عاشورے کے دن حضرت سیدنا یونس علی نبینا والی صلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے. یہی وہ دن تھا جب حضرت یعقوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی بینائی کا ذوف، یعنی ان کی آنکھوں کی جو کمزوری تھی، بینائی کا جو ذوف تھا، وہ اسی دن دور ہوا. حضرت سیدنا یوسف علی نبینا والی صلاۃ والسلام گہرے کنویں سے اسی دن نکالے گئے. اسی دن، جی ہاں عاشورہ ہی کے دن حضرت سیدنا ایوب علی نبینا والی صلاۃ والسلام کی تکلیف کو دور کیا گیا. آسمان سے سب سے پہلی بارش عاشورہ ہی کے دن نازل ہوئی. اور اسی دن یعنی پہلے کی جو امتیں تھیں
اس میں اسی روز کا جو روزہ تھا وہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ تقریباً ڈبل 12 واقعات میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جو عاشورہ کے دن ہوئے، اور 25واں واقعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورہ کے روز کربلا میں انتہائی سفاکی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ اسلامی تاریخ میں، اسلامک ہسٹری کے اندر عاشورہ کا دن یعنی 10 محرم الحرام یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کے بارے میں معلومات ہمیں قرآن مجید براہ راست عطا فرما رہا ہے۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم محرم الحرام میں امام حسین کا تذکرہ اور آپ کے ساتھ جو رفقا تھے، آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کا تذکرہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جگر گوشائے بطول ہیں، باغ جنت کے مہکتے پھول ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کیا ہیں؟ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے شہید ہونے تک اور شہادت کے بعد بھی جن جن کرامات کا ظہور ہوا ان میں سے چند کرامات انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرہ خیر کی برکت سے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جگر گوشہ مرتضی، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنا کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سراپا کرامت تھے، حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت تھی۔ حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ منگل کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے، یعنی والدہ محترمہ کے جو پیٹ میں آپ رہے وہ 6 ماہ رہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہیں رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہو۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی تو ولادت ہی الحمدللہ با کرامت ہے۔ مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی مزید فرماتے ہیں آپ کی ولادت تو ہوئی، لیکن جب حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں رخساروں سے انوار نکلتے تھے، اور قرب و جوار یعنی قریب کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ضیاء بار ہو جاتی یعنی روشن ہو جاتی تھیں۔ اور کیوں نہ روشن ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنا کچھ کپڑا وغیرہ سی رہی تھی کہ ہاتھ سے سوئی مبارک گر گئی۔ اب سوئی تلاش کر رہی ہیں کہ اتنے میں طے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے۔ میرے آقا کا اس کمرے میں آنا کیا تھا کہ وہ کمرہ روشن ہو گیا، اور ایسا روشن ہوا
کہ بی بی عائشہ نے اپنی وہ سوئی جو ہے وہ سرکار کے نور کے سبب تلاش کر لی. تو بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو میرے آقا ہی کی تو یوں سمجھ لیے آل کا یہ واقعہ ہے. امام حسین وہ ہیں جو میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ میری آنکھوں کے تارے اور جنت کے باغ کے مہکتے پھول ہیں. حدیث پاک کا مفہوم اس طرح کا ملتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام اہل سنت سے پوچھئے، امام عشق و محبت اعلی حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت جب اپنا قلم اٹھاتے ہیں، آقا کے نور کا جب تصور مانتے ہیں تو آقا کے نور کی تو بات ہی کچھ اور ہے. لکھتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. ارے نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ پھر اس نور والے آقا سے فریاد کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. اے میرے آقا تیرے در سے تو نور کی خیرات بٹا کرتی ہے. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا، دے ڈھال صدقہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی نوری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کی قبروں کو منور فرمائے. امام حسین کا تذکرہ ہے، اللہ اکبر، کہ آپ کے رخسار سے، آپ کی پیشانی مبارک سے جب انوار و تجلیات نکلتی تو آس پاس کی چیزیں روشن ہو جایا کرتی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پڑھتے ہیں اور امام حسین کی کرامات سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیسا فیض جاری تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان نواسوں پر. ان کے نانا جان کا حضرت سیدنا امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن متی علیہ رحمت اللہ البدی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی میرے کنویں میں پانی بہت کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجیے. سوچیے تو صحیح، صحابہ کرام اور اس دور کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا تھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، میرے آقا کا فیض ان پر جاری ہے، اگر یہ دعا فرما دیں گے تو یہ کنویں کا پانی اوپر آ جائے گا. اولیاء کرام اور بزرگان دین سے فیض لینے کا، ان سے مدد مانگنے کا سلسلہ بہت پرانا جاری ہے. بہرحال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کا پانی طلب فرمایا اور جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ لگایا، اس میں سے پانی نوش فرمایا اور کلی کی اور پھر کہا کہ اس ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دو. جب یہ ڈول واپس کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کا فیض. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام الہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوم عاشورہ تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا. یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ اسپیچ کر رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے کچھ جگہوں پر آگ جلائی گئی تھی. تو ایک بدبخت یزیدی نے بد زبانی کرتے ہوئے، گستاخی کرتے ہوئے وہ بکواس کرنے لگا، اے حسین تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی ہے. استغفر اللہ. حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو فرمایا کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام عالی مقام کے قافلے کے ایک جان نثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام عالی مقام سے اس منہ پھٹ بد لگام یزیدی کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی. حضرت امام عالی مقام نے یہ کہہ کر اجازت دینے سے منع فرما دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے،
ہم یہاں لڑنے نہیں آئے تھے، ہماری طرف سے جنگ سٹارٹ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور دعا کرنے کے لیے عرض کی، اے اللہ، اے رب قہار، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل اسی دنیا ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما دے۔ فوراً امام حسین کی دکھی دل کی مانگی گئی یہ دعا قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب اور گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا۔ گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا، اور وہ یزیدی اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام عالی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو صدا دی۔ اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خان اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ گستاخ و بد لگام یزیدی ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس کو اتفاقی امر سمجھا، اس کو ایک سمجھ لیجئے کہ انہوں نے سمجھا کہ ایسے ہی ہو گیا، یہ کوئی دعا کا سبب نہیں ہوا ہے۔ تو ایک یزیدی بکنے لگا، آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے کیا نسبت ہے؟ معاذ اللہ۔ یہ سن کر قلب امام کو سخت تکلیف پہنچی اور آپ نے تڑپ کر دعا مانگی، اے رب جبار، اس بد گفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار کر۔ دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا، اس بکواسی کو ایک دم قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، فوراً گھوڑے سے اتر کر ایک طرف کو بھاگا، برہنہ ہو کر بیٹھا۔ ناگاہ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا، نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، نہایتی ذلت کے ساتھ اپنے لشکریوں کے سامنے اس بد زبان کی جان نکلی، مگر ان سنگ دلوں اور بے شرموں کو عبرت نہ ہوئی۔ اس واقعے کو بھی ان لوگوں نے اتفاقی امر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ علی کے پیارے، خاتون جنت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یزیدی فوج کا ایک سخت دل مزنی شخص امام عالی مقام کے سامنے آ کر یوں بکنے لگا، دیکھو تو صحیح فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں اس کا ایک قطرہ بھی نہ ملے گا اور تم یوں ہی پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام تشنا کام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب الانام عز و جل میں عرض کی، اللہم امت عطشانا، یعنی اللہ عز و جل اس کو پیاسا مار۔ امام عالی مقام کے دعا مانگتے ہی اس بے حیا مزنی کا گھوڑا بدک کر دوڑا، مزنی پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا، پیاس کا غلبہ ہوا، اس شدت کی پیاس لگی کہ العطش العطش، یعنی ہائے پیاس پکارتا تھا، مگر پانی جب اس کے منہ سے لگاتے تھے تو ایک قطرہ بھی پی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ اسی شدت پیاس میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے ستایا اور امام عالی مقام نے جن کے لیے دعا فرمائی، ہاتھوں ہاتھ آپ کی دعا قبول ہوئی اور ان یزیدیوں کا یہ حال ہوا۔ ابھی جنگ کا ابتدا نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ معاملہ شروع نہیں ہوا تھا، مگر یہ تمام واقعات بھی ان کے لیے عبرت کا سامان نہ بن سکے۔ ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ تھا کہ وہ یہ نہ جان سکے کہ دیکھو تو صحیح، جو امام ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے اور ایسے دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر ہم نے ان کو تکلیف پہنچائی، ان